ایک ایسا عمل ہے اگر انسان اس کو اپنائے تو وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ چاہے تو وہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس عمل کو ہم میں سے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی نہیں، چاہے ریڑے والا ہے، بازار میں مارکیٹ میں دکان والا ہے، پڑھا ہوا طبقہ ہے، ان پڑھ طبقہ ہے، مڈل کلاس کے یا اونچے خاندان کے لوگ، کوئی بھی آپ کسی کو بھی تصور کر لیں، کوئی بھی انسان، کوئی مسلمان اس عمل کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ایسا عمل ہے اگر ہم اس کو اپنائیں تو جنت کا حقدار بن سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اصحاب اکرام کے مجلس میں تشریف فرمائے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص، یعنی ابھی آپ کے سامنے جو شخص مسجد میں آئے گا، داخل ہوگا، وہ جنتی ہے، کہ وہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے کون داخل ہوگا، کون داخل ہوگا، تفتیش ہوئی، اس جنتی شخص کا چہرہ تو دیکھ لیں۔ ویسے تو تمام اصحاب اکرام جنتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے خاص کوئی وجہ بتائی ہوگی کہ یہ فلاں بندہ جو ابھی مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ بندہ آیا، سیدھا کونے میں آرام سے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن پھر میرے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا ابھی جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا وہی شخص آیا۔ تیسرے دن پھر میرے محبوب نے پھر فرمایا ابھی جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ تمنا کی، یہ عہد کر لی، اب اس میرے بھائی مسلمان صحابی کے کون سا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 بار مسلسل 3 دن 3 بار نبوت کے زبان سے اس کے لیے دنیا میں جنت کی خوشخبریاں مل گئی۔ صحابی فرماتے ہیں اس صحابی کو فرمایا میں نے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی ہے، میں نے فرمایا کہ رات آپ کے ہم میں مہمان ہوں۔ کہتے چلو ٹھیک ہے مہمان ہے۔ کہتے میں نے سوچا کہ رات کے عمل اس کے دیکھ لوں کون سا عمل کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی اس کو دنیا میں جنت کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ جہاد تو ہم بھی کر لیں، قرآن کی تلاوت ہم بھی کر رہے، فرض تو ہم بھی پڑھ رہے، تہجد تو ہم بھی پڑھ رہے، جو بھی اللہ کے احکام نازل ہو رہے سارے پہ عمل ہم بھی کر رہے، اس کا کون سی خاصیت ہے؟ فرما دیں کہ رات کو اس کو مہمان ہوا، پوری رات اس کی عبادت دیکھی، میں نے اپنی عبادت کی، کوئی فرق نظر نہیں ہے۔ صبح ہوا، میں نے فرمایا کہ دیکھیں حقیقت میں مجھے آپ کے پاس مہمان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے آپ کے متعلق 3 بار جنت کی خوشخبری سنی، وہ کیا عمل ہے آپ کے پاس؟ آگے صحابی نے فرمایا میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں ہے، جب رات کو میں سوتا ہوں سونے سے پہلے تمام مسلمانوں کو میں معاف کر کے سوتا ہوں، تمام مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے بارے میں دل میں کوئی میل کچیل کوئی تکلیف دل میں نہیں رکھتا، جو بھی مجھے تکلیف دیتا ہے رات کے وقت ساروں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ دیکھیے اسی وجہ سے شاید کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی خوشخبری دی۔ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے بھائی مسلمان کو کوئی غلطی معاف کر رہا ہے تو دل میں معاف کر رہا ہے، اس کو معافی دے رہا ہے، تو یہ جنتی ہے۔ اور آج کل ہم معاف نہیں کرتے، ظلم کرتے، اور ظلم صبح سے لے کر شام تک اپنے بھائی مسلمان پہ ظلم کرتے ہیں، پڑوسی پہ ظلم کرتے ہیں، انسانی حقوق کے غصب کرتے ہیں، کسی پڑوسی کو نہیں دیکھتے، کسی بھائی کو نہیں دیکھتے، دوست کو نہیں دیکھتے، لین دین کو نہیں دیکھتے، اور رات کو پھر
یہ عاد کر لیتے ہیں کہ اگلے دن تو اور بھی میں زیادہ ایسے میں ٹوپی ڈرامہ کروں گا، زیادتیاں کروں گا۔ معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا۔ جس بندے کی طبیعت میں یہ معاف کرنے کی صلاحیت ہے، وہ بندہ کبھی غم